الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یوم النحر اور ایام تشریق میں درس کا سلسلہ موقوف رہا اور آج 14 ذی الحجہ کو پھر عقیدہ واسطیہ کا درس وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں جہاں پر درس کا سلسلہ موقوف ہوا تھا۔ بحث چل رہی تھی میرے محترم سامعین و متابعین کہ کتاب اللہ میں نصوص کا انبار کا اثبات پایا جاتا ہے۔ رویت کا سلسلہ جاری تھا اور میں رویت کے دلائل اربع جو یہاں کتاب میں مذکور ہیں ان میں ثانی اور ان سے متعلقہ فوائد کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس سلسلے کی سورہ توبہ کی اللہ وہ آیت ہے فَسَيَغْفِرُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اردو ترجمانی ہے اس کی کہ اور تم عمل کرو سو ان قریب اللہ تعالی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کے رسول بھی اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے محل شاہد فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفت رویت ہے۔ اور اس سلسلے میں بتایا گیا بطور تذکیر اس امر کا اعادہ میں مختصراً کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان آیات کی روشنی میں ہے کہ اللہ جل وعلا صفت رویت سے متصف ہے۔ اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کو ان کے احوال کو اور جس بھی صورت کیفیت حالت پر وہ ہوتے ہیں اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ اور یہ رویت اللہ تعالی کی عینی رویت ہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے عینین ثابت ہے کتاب و سنت سے جس پر ہم درس دے آئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ رویت صفت کی دلیلیں عینین کی دلیلوں کے ساتھ اس امر کو واضح طور پر ہمارے سامنے لاتی ہیں کہ اللہ جل وعلا ہم کو ہمارے اعمال کو ہمارے احوال کو ہمارے تمام تر تصرفات کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آیتیں یہ صفت رویت کی حقیقی طور پر اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے اور یہ بات کہنے کا اور اس عقیدے کے اظہار کا
اور اس کے اقرار کا، اس کے ایمان کا، اس کی شہادت کا مقصد یہ بھی ہے کہ اہل بدعت خواہ وہ معتزلہ ہوں یا اور ہوں، اشاعرہ ماتریدیہ کلابیہ وغیرہ ہوں، تمام کے زیغ و ضلال پر مبنی صفات کے باب میں عقائد کی تخلیق اور اس کا رد و ابطال بھی مقصود ہے۔ اہل بدعت اللہ جل وعلا کی صفت رؤیت کی تعویل کرتے ہیں۔ اشاعرہ ماتریدیہ کہنے کے لیے تو یہ صفت خواہ وہ سما ہو یا رؤیت ہو، دونوں کا اس بات کرتے ہیں، مگر یہ رؤیت و بصر جس کا وہ اس بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رؤیت اور بصر سے مراد یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ وہ رؤیت و بصر ہے کہ جس کا سبیل علم ہے، یعنی اللہ جانتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے مگر آنکھوں سے نہیں، اس لیے کہ یہ فرقے اشعریہ ماتریدیہ یا اللہ جل وعلا کی صفت عینین کے منکر ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک معتزلہ کی بات ہے تو معتزلہ تو ان سب کا انکار کرتے ہیں، نہ وہ سما مانتے ہیں، نہ بصر مانتے ہیں، نہ عینین مانتے ہیں، نہ رؤیت مانتے ہیں، اور اس طرح سے تمامیے ان صفات کے وہ صریح منکر ہیں۔ اس کے بعد میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کی تفسیر و توضیح سے متعلق بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سلف صالحین کے اور علماء سلف کے کہیے علماء سلف کے دو طرح کی تفسیریں مروی و منقول ہیں۔ بعض سلف میں ہی کے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ گویا خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی سبھی کے عملوں کو دیکھے گا اور اس کے رسول بھی ان عملوں کو دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے، یعنی ان کا عمل گویا جو سامنے سب کے آتے رہے گا۔ یہ معنی ہے، وہ ظاہری طور پر رؤیت کی مراد ہے کہ وہ جو کریں گے اللہ تعالی تو تمام صفات کمال سے متصف صفت رؤیت سے وہ تو بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اور وہ دیکھے گا لیکن ان کا عمل ایسا بھی ہوگا کہ ساتھ ساتھ اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے کہ یہ کس نوعیت کا، یہ منافقین، یہ کفار وہ باطن میں کافر ہیں اور نفاق اعتقادی کے شکار ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالی دیکھے گا اور رسول و اہل ایمان سب اس کو دیکھیں گے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ تحدید اور تخویف اعمال پہ اللہ تعالی تمہیں سزا دے گا، اس کا جو بدلہ ہے اس سے تم کو دوچار کرے گا۔ تو یہ تحدید و تخویف وعید
کا انداز ہے۔ ایک اور نقطہ اس آیت کے سلسلے میں بعض شارحین نے یہاں ذکر کیا ہے، اس کو میں مختصر 2 جملوں میں ذکر کر، دونوں میں یہ رویت ہوگی، اور اس طرح سے معنی یہ ہے کہ دنیا میں یہ رویت ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دنیا کے اندر ظاہر کر دے گا، خواہ تم کس قدر خفیہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی اسی دنیا میں تمہارے ان طرح کے اعمال کو، تمام اعمال کو ظاہر کر دے گا کہ اللہ تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، رسول اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ اس کا گویا اصل مقصود یہ ہے کہ تمہارا عمل سری، مخفی، پوشیدہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ آیا ہو کے رہے گا۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جس کا ملخص معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چٹان میں، صخرۃ سما، کسی محبند چٹان میں کہ جس میں کوئی کسی طرف سے دروازہ نہ ہو، کوئی روزن نہ ہو، اور وہاں بیٹھ کر کے کوئی عمل کرے تو بھی وہ عمل اللہ تعالی ظاہر کر دیتا ہے، خواہ کوئی بھی عمل ہو۔ اور آخرت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو اللہ تعالی دیکھے گا اور اس عمل کے مطابق تم کو جزا یا سزا دے گا۔ یاد رہے کہ مفسرین میں سے ایک جماعت نے اسی کو زیادہ وجیح قرار دیا ہے۔ ہمارے سبق کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ ان نصوص کے ذریعہ، جس میں سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ بھی ہے، اس سے اللہ تعالی کے لیے صفت رویت کا اثبات ہوتا ہے، اور ہم اہل حدیث کے اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور کوئی بھی مرئی شے، کوئی بھی مبصرات و مرئیات میں سے کچھ بھی اللہ تعالی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ نہ اس کو دیکھتا ہو، بلکہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کی رویت، اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ فنحن اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، بل نؤمن بنصوص جميع الصفات كما جاءت۔ یہ ہمارا ملخص عقیدہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے شان، اور اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، جیسے کہ نصوص کتاب و سنت میں وہ صفات وارد ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا